جی تو ہم نے قطب شاہی دور میں اردو زبان و ادب کی ترویج کے سلسلے میں دیکھا کہ مختلف قطب شاہی بادشاہ ہیں، اور ان میں بعض بادشاہ جو ہیں وہ تخلیق کاروں کے قدردان ہیں، خود بھی تخلیق کار ہیں اور تخلیق کاروں کے قدردان بھی ہیں۔ اور پھر قطب شاہی دور کے مختلف بادشاہ ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے فن کی، تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کے دربار سے وہ وابستہ تھے۔ اور اس طرح شمالی ہندوستان سے آغاز جس زبان کا ہوتا ہے، وہ زبان دکن یا دکن میں پہنچتی ہے تو اس میں تصنیفات کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ ابو الحسن قطب شاہ، جو 1674 1687 1704 میں تو یہ وفات پا گئے۔ یعنی ابو الحسن قطب شاہ جو تانا شاہ گولکنڈہ کے نام سے مشہور تھے، اور یہ گولکنڈہ کے آخری تاجدار تھے، بادشاہ تھے، اور ظاہر ہے مزاجن عشرت پسند تھے، عیش پسند تھے، نازک دماغ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ عبداللہ قطب شاہ کے داماد بھی تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مغلوں نے دکن کو فتح کر لیا تو پھر یہ سارا جو ہے یہ یعنی ابو الحسن قطب شاہ کا جو آخری قطب شاہی فرما روا تھے، بادشاہ تھے، ان کا زمانہ جو ہے وہ بہرحال اس طرح سے نہیں رہتا، یہ پھر بعد گزار بن جاتے ہیں مغلوں کے۔ بہرحال ان کے دور میں ہمیں سید شجاع الدین نوری جیسے لکھنے والے، ان کا پتہ چلتا ہے، فائز کا پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں شاہ کلی خان شاہی کا پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں ابو القاسم مرزا کا پتہ چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر عادل شاہی دور شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 895 ہجری سے لے کر 1097 ہجری تک سلطنت عادل شاہ کی بنیاد پڑنے سے مدتوں پیشتر بیجاپور میں اردو زبان عام ہو گئی تھی۔ یعنی اس سلطنت کی جیسے ہی بنیاد پڑی، اس سے بہت پہلے بیجاپور میں اردو زبان عام ہو گئی تھی۔ امیر کیا، غریب کیا، ادنا کیا، اعلیٰ کیا، سب اسی زبان میں یعنی اردو میں بات چیت کرتے تھے۔ سلاطین بہمنیہ نے یہاں کے شاہی دفتر کو بھی اردو زبان میں کر دیا تھا، یعنی سرکار کی زبان بھی اردو ہو گئی تھی۔ لیکن یوسف عادل شاہ اور اس کے فرزند اسماعیل عادل شاہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں شاہی دفتر کو فارسی میں منتقل کر دیا۔ یہ یوسف عادل شاہ اور اس کے بیٹے اسماعیل عادل شاہ، انہوں نے اپنے دور میں جو سرکاری زبان تھی اس کو فارسی میں منتقل کر دیا تھا۔ کم و بیش 50 سال فارسی عروج پر رہی۔ ابراہیم عادل شاہ اول نے جب تاج و تخت حاصل کیا تو اس نے حسب سابق فارسی کے عوض شاہی دفاتر میں اردو زبان کو رواج دیا۔ اردو زبان کو رواج دیا، اور یہ زبان یعنی اردو زبان سلطنت کی زبان قرار پائی، دربار کی زبان قرار پائی۔ ابراہیم عادل شاہ اول کو جیسے ہی تخت و تاج میسر آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے فارسی کو ہٹا کر فارسی کی جگہ اردو کو دربار کی زبان کے طور پر اعلان کر دیا کہ اردو دربار کی زبان ہوگی۔
مورخ خافی خان نے بھی مذکورہ واقعہ کو بیان کیا ہے، ہسٹورین خافی خان۔ لباب الالباب، علی عادل شاہ اول نے اپنے زمانے میں فارسی زبان کو مروج کیا تھا، لیکن جب ابراہیم عادل شاہ ثانی حکمران ہوا تو شاہی دفاتر میں، سرکار کے دفاتر میں پھر اردو زبان جاری کر دی گئی، اور سلطنت عادل شاہیہ کی تباہی تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی اردو زبان دفاتر کی، سرکار کی زبان رہی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، ابراہیم عادل شاہ ثانی یہ 1050 عیسوی سے لے کر 1626 کا دور ہے۔ جو شاہان گولکنڈہ تھے ان کی طرح کے سلاطین بیجاپور بھی نہایت تعلیم یافتہ، یعنی گولکنڈہ کے بادشاہوں کی طرح تخلیق کاروں کی سرپرستی کرنے والے تھے، جو بیجاپور کے حکمران تھے، یعنی عادل شاہی حکمران۔ تو یہ بھی شاہان گولکنڈہ یعنی گولکنڈہ کے بادشاہوں کی طرح تھے۔ بیجاپور کے جو سلاطین تھے نہایت تعلیم یافتہ تھے، روشن خیال تھے، علم دوست بادشاہ تھے۔ چنانچہ ابراہیم عادل شاہ کو بھی شعر و شاعری اور فن تعمیر سے بڑا شوق تھا، شغف رکھتے تھے۔ ابراہیم عادل شاہ بھی تخلیق کار تھے اور فن تعمیر سے بھی ان کو بڑا شغف تھا۔ فارسی کا مستند شاعر، اوتھینٹک شاعر، مستند شاعر ظہوری، جو 1580 میں ہندوستان آیا تھا، یعنی ایران سے وہ ہندوستان آیا تھا ظہوری، اور 1616 میں وفات پائی۔ ظہوری ابراہیم عادل شاہ ثانی اسی دربار کا بڑا مشہور شاعر تھا۔ ظہوری کی 2 کتابیں خوان خلیل اور گلزار ابراہیم اسی ابراہیم عادل شاہ کے نام پر ہے، یعنی ابراہیم عادل شاہ ثانی کے نام پر ظہوری کی 2 کتابیں ہیں، اور اس کی 3 مشہور فارسی نثریں، فارسی نثر کی کتابیں جو سہ نثر ظہوری کے نام سے مشہور ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ کی تصنیف نورس کا دیباچہ ہے، جو ہندی نظم میں فن موسیقی کی ایک مشہور کتاب ہے۔ میر سنجر اور ملک قمی بھی ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار کے شاعر تھے۔ سید شمس اللہ قادری نے لکھا ہے، ابراہیم عادل شاہ کو موسیقی میں بے حد مہارت حاصل تھی، خاص کر سرود ہندی میں ایسا کمال پیدا کیا تھا کہ اس عہد کے تمام گانے والے اس کو جگت گرو کہا کرتے تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو میوزک سے اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ میوزک کا ماہر تھا۔ اس نے علم موسیقی میں دھرپد ایک کتاب لکھی تھی، جس میں سرود ہندی کے قواعد و ضوابط سپرد قلم کیے گئے تھے۔ اس کا نام نورس نامہ رکھا تھا، یعنی میوزک پر اس نے ایک کتاب لکھی، علم موسیقی پر ایک کتاب لکھی، اور اس کا نام نورس نامہ رکھا تھا۔ یہ کتاب دکنی یا دکنی نظم میں ہے۔ ملا ظہوری نے اس کتاب کا دیباچہ لکھا تھا، کتاب جو میوزک کے علم کے حوالے سے تھی، یعنی نورس نامہ جو ابراہیم عادل شاہ کی کتاب تھی، اس کا ملا ظہوری نے دیباچہ لکھا تھا، جو اس وقت سے نثر ظہوری کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ
یہ کتاب اب بھی موجود ہے۔ مصنف گل رانا نے لکھا ہے کہ موسیقی کا شوق ایسا بڑھا کہ اطراف و جوانب ہندوستان سے بلا کر 3-4 ہزار گویے بیجاپور میں جمع کیے۔ اب یہ یہاں بات جاننا ضروری ہے کہ اتنے گویے، اتنے گانے والے کس نے جمع کیے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے جمع کیے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی اتنا میوزک کا دلدادہ تھا اور میوزک کو خود بھی جانتا تھا، اور نورس نامہ علم موسیقی پر کتاب بھی لکھی تھی۔ اور اس نے کیا کیا کہ ہندوستان کے اطراف و جوانب سے 3-4 ہزار سنگرز، گویے بیجاپور میں اکٹھے کیے، اپنے دربار میں اکٹھے کیے، اور 1008 ہجری میں بیجاپور کے قریب نورس پور کے نام سے ایک بڑا شہر آباد کیا۔ اب اس نے نورس پور کے نام سے ایک بڑا شہر آباد کیا، جس میں گرو اور چیلوں کے لیے بڑی بڑی محل سرائیں بن کر تیار ہو گئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ علم موسیقی کے ماہر بھی تھے، علم موسیقی کو پسند بھی کرتے تھے، اور پھر تخلیق کاروں کی سرپرستی بھی کرتے تھے، فنکاروں کی سرپرستی بھی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے جناب فن تعمیر سے بھی ان کو دلچسپی تھی، اور بڑے بڑے ظاہر ہے جو ایک بادشاہ ہے نیا شہر آباد کروا سکتا ہے، تعمیر کروا سکتا ہے، تو بڑے بڑے محل تعمیر کروانا اس کے لیے کیا ظاہر ہے معمولی سی بات تھی۔ شاہی محل سرا کا نام نورس محل، شاہی مہر پر نورسی، سکے پر نورس، علم و نشان کے نام نورسی۔ بعض شاعروں نے اپنا تخلص بدل کر نورسی رکھ لیا تھا۔ یہ گل رانا میں یہ سب احوال مذکور ہے۔ تو اس طرح جو ہے قطب شاہی دور کے بعد عادل شاہی دور کے جو فرما روا ہیں، انہوں نے اس طرح سے زبان و ادب کی خدمت کی، مختلف علوم و فنون کی خدمت کی۔ تو بہرحال جو ہے اردو زبان و ادب کی ترویج، فروغ، اشاعت، مختلف علوم و فنون کو لے کر ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ دیکھیے ان کے بعد یعنی ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بعد ایک اور نام عادل شاہی حکمرانوں میں آتا ہے، وہ ہے علی عادل شاہ ثانی۔ علی عادل شاہ ثانی اس بادشاہ کے دربار میں بھی مشہور شاعر اور تخلیقات جمع تھے۔ ملک کا امن اور سکون شیواجی مشہور سردار مرہٹے کے متواتر حملوں سے درہم برہم ہو گیا۔ یعنی ایک مرہٹا تھا، سردار تھا شیواجی، اس نے حملے کیے، متواتر حملے کیے، اور دکن کا جو سکون تھا وہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ شیواجی نے اکثر قلعے فتح کر لیے، اور افضل خان، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیواجی ہندو تھے، مرہٹے تھے، اور افضل خان اس کا وزیر تھا۔
शिवाजी ने अक्सर किले फतह कर लिए और अफजल खान को, जो बीजापुर का सरदार था, कत्ल कर दिया। उसी आदिल शाह यानी अली आदिल शाह के ज़माने का मशहूर शायर नुसरती, जिसका नाम मोहम्मद नुसरत और फरमा रवाए कर्नाटक का रिश्तेदार था, कर्नाटक से बीजापुर आया था, जहां अली आदिल शाह ने उसको ओहदा यानी मनसबदारी से सरफराज किया था, ओहदा दिया था, मनसब दिया था, और अपना दोस्त, रफीक और मुसाहिब बनाया था। किसको? नुसरती को। नुसरती यानी उसका असल नाम मोहम्मद नुसरत था, और नुसरती के नाम से मशहूर था। अली आदिल शाह सानी का के दरबार का ये मशहूर शायर था। अली आदिल शाह को दखनी से या दक्कनी जबान से निहायत दिलचस्पी थी और दखनी शुअरा की निहायत कदर करता था। खाफी खान ने लिखा है, बादशाह है बूद बा होश सिपाह दोस्त, तो दर सखावतो शुजातो वुसत खल्क मशहूर, दर हक़ शायरान हिंदी ज्यादा मरात मी फरमूद, दर अहद ऊद तर्जमा यूसुफ जुलेखा, तालीफ मुल्ला जामी और तर्जमा रोज़ातु शुहदाए क़िस्सा मनोहरो मदमालत के आकिल खान खानी बनस दर आवर्द मुल्ला नुसरती और दीगर शायरान बीजापुर बज़बान दक्कनी तालीफ नमूद अज नक्तो जिन्स स्वाद अफरोज खुर सलातीन याफ्तंद। उसके अहद के मशहूर शुअरा में यानी अली आदिल शाह सानी के मशहूर जो दौर के दरबार से वाबस्ता शुअरा थे, उनमें रुस्तमी, नुसरती, अमीन, सेवा, मोमिन, हाशिम और मिर्जा है। रुस्तमी अली आदिल शाह सानी के दरबार से वाबस्ता थे। रुस्तमी का नाम कमाल खां था और उसकी वल्दियत इस्माइल खां थी। दरबार बीजापुर से रुस्तमी का ताल्लुक था। रुस्तमी ने खदीजा सुल्ताना शहरबानो बेगम की फरमाइश से 1060 के लगभग 1060 हिजरी के लगभग खावरनामा का फारसी नज्म यानी खावरनामा का फारसी नज्म दक्कनी में तर्जमा किया। अब दक्कनी नज्म में तर्जमा किया जो खावरनामा फारसी की थी। खावरनामा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के मुहावरात मज़कूर हैं और फिर दौसी के शाहनामा के तर्ज पर लिखा है, शहरबानो का निकाह सुल्तान मोहम्मद बिन इब्राहिम आदिल शाह के साथ हुआ था। अब रुस्तमी के बाद अली आदिल शाह सानी के दौर का एक और तख्लीकार जिसका नाम नुसरती के हालात ज्यादा मालूम नहीं है। सैयद शमसुल्लाह कादरी ने लिखा है, नुसरती नाम का शेख नुसरत और वतन बीजापुर है। उनके आबाओ अजदाद बीजापुर में फौजी मुलाजिम और वालिद रकाब शाही के सुलहदार थे। चुनाचे खुद नुसरती ने इसका जिक्र किया है। नुसरती के भाई शेख मंसूर एक अहले दिल और खुदा रसीदा बुजुर्ग थे। बीजापुर के मशहूर फुकरा में उनका शुमार होता है। गुलशन इश्क के दिबाचे से जाहिर होता है कि नुसरती मोहम्मद आदिल शाह के ज़माने में दरबार में रसाई हासिल की और अली आदिल शाह के दौर में उरूज पाया। अब सैयद शमसुल्लाह कादरी की किताब का नाम है उर्दू कदीम। अब नुसरती के भाई शेख मंसूर एक अहले दिल और खुदा रसीदा बुजुर्ग थे। बीजापुर के मशहूर यानी मशहूर फुकरा में उनका शुमार होता है।
गुलशन इश्क के दिबाचे से जाहिर होता है कि नुसरती ने मोहम्मद आदिल शाह के ज़माने में दरबार में रसाई हासिल की और अली आदिल शाह के दौर में उरूज पाया और मलक शुअरा का हासिल किया। और जाहिर है यानी मलिक शुअरा एक मनसब था, एक ओहदा था, तो एक खिताब जो है वो दिया जाता था और उस दरबार में उनको खिताब मिला। और ये यही वो मलिक शुअरा का खिताब था जो मलिका से गालिब भी थे। एक बहुत ही इज्जत वाली जगह होती थी, तो गालिब को भी ये था कि भाई मलिक शुअरा होता है, और गालिब के ये जहन में था। और गालिब ने जो है वो मलिका से कॉलोनियल पीरियड में तकाजा भी किया। वो एक अलग बात है कि अंग्रेज़ों को इससे रगबत नहीं थी नौआबादियाती दौर में। बहरहाल तो ये नुसरती जो है वो उसने इतना उरूज पाया कि उसको मलिक शुअरा का खिताब मिला। अब्दुल जब्बार शुअरा दक्कन में नुसरती का इस तरह से जिक्र किया है। नुसरती तखल्लुस मोहम्मद नुसरत नाम दक्कनी अल मौलद है, हाकिम कर्नाटक के कराबतदारों से था। आपकी गुजर औकात तवक्कुल कनात पर थी, मुद्दत तक कर्नाटक में रहे, फिर सैर करता हुआ बीजापुर में आया। कौन? नुसरती। 1076 ईस्वी में दक्कनी जबान में अली नामा लिखा, इस पर मलकुश वराई का खिताब अता हुआ। 1095 में वफात पाई। ये नुसरती है और इसके बारे में लिखा है अब्दुल जब्बार खां मलकापुरी ने अपने तज़किरा शुअरा दक्कन में कि ये सुन्नी उल अकीदा था, बंदा नवाज येसु दराज के खानदान का मुरीद और मोतकिद था। जैसा कि उसके एक शेर से भी अया है। ये मालूम नहीं कि मुअल्लिफ तज़किरा शुअरा दक्कन ने ये मवाद कहाँ से फराहम किया, ये मटेरियल कहाँ से लिया। बहरहाल अब्दुल जब्बार खां मलकापुरी ने अपने तज़किरा शुअरा दक्कन में नुसरती का हवाला कलम जरूर किया है। नुसरती की कुछ तसानीफ जो है वो भी हम देख लेते हैं। मसनवियाँ हैं नुसरती की। अली नामा, अली नामा 1076 हिजरी में लिखा गया और ईस्वी इसके 1665 बनते हैं। यानी अगर ईस्वी साल में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 1665 ईस्वी बनते हैं। नुसरती की किताब अली नामा ये मसनवी है। अली नामा में नुसरती ने एक तवील मसनवी लिखी, ये 1665 ईस्वी बनता है, 1076 हिजरी बनता है। 1076 हिजरी में इन्होंने एक तवील मसनवी लिखी अली नामा नुसरती ने, जिसका नाम अली नामा है, जिसमें अपने मोहसिन अली आदिल शाह के अक्सर वाक़यात नज़्म किए हैं। इसमें अली आदिल शाह के सवाने और फतूहात और मजालिस से ऐशो तरब के वाक़यात का भी जिक्र किया है। इस हवाले से मुख्तलिफ मौके पर कसायद यानी मधिया कसायद का भी इंदराज है, यानी इन्होंने कसीदे लिखे हैं, अपने ममदूह की तारीफ की है अली आदिल शाह सानी की। अली आदिल शाह की जहाँ सवाने और उसकी फतूहात का जिक्र है, उसकी मजालिस ऐशो तरब के वाक़यात मज़कूर है, वहीं उस की तारीफ में कसाइद लिखे हैं। इस किताब को दक्कनी ज़बान में सबसे पहली किताब समझना चाहिए जो एक बादशाह की तारीफ में कसीदे की सिनफ में लिखी गई है। अली नामा नुसरती की ज़ाहिर है ये किताब है। फिर नुसरती की दूसरी किताब गुलशन इश्क है, ये दूसरी मसनवी है। गुलशन इश्क इसका उन्वान है
اور یہ 1068 ہجری بمطابق 1657 عیسوی کے لگ بھگ تخلیق ہوئی تھی۔ اس میں ایک شخص مسمہ باکمر پسر سورج بھال اور مدھ مالتی کے عشق کا ذکر ہے۔ اس قصے کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے۔ عاقل خان رازی نے اس قصے کو فارسی میں نظم کیا ہے اور شمع و پروانہ اس کا نام رکھا ہے۔ یہ مثنوی اپنی رنگین تشبیہوں اور استعارات کے لحاظ سے آپ اپنی نظیر ہے، بے مثال مثنوی، اپنی رنگین تشبیہات اور استعارات کے حوالے سے یہ مثنوی بہت سمجھ لیجیے کہ رنگین تشبیہات ہیں اس میں استعارات کے لحاظ سے یہ عدیم و نظیر ہے۔ گلشن عشق کے اشعار بعض اشعار تو نہایت صاف ہے، یعنی ان کی زبان بہت صاف ہے، اور بعض اشعار نہایت ادق ہے، مشکل ہے۔ کہیں عربی اور فارسی کی آمیزش نظر آتی ہے تو کہیں مقامی زبانوں کی بہتات ہے، مقامی زبانوں کے الفاظ کا استعمال ہے۔ اچھا، نصرتی اور حسن شوقی کے بارے میں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ان کی زبان بہت مشکل ہے۔ وہ اس لیے کہ حسن شوقی اور نصرتی دو ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مقامی زبانوں کے الفاظ کا بکثرت استعمال کیا ہے۔ نصرتی کے یہاں تامل، ملیالم، کنڑ، یعنی جو دراوڑی زبانیں ہیں، دراوڑی زبانیں، ان کے الفاظ بکثرت انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ ان کی کتابوں کو، نصرتی اور حسن شوقی کی کتابوں کو پڑھنا ظاہر ہے اس وقت تک آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ دراوڑی زبانوں کو تھوڑا بہت نہیں جانتے۔ اس کے دیباچے میں حسب معمول انہوں نے اپنے محسن علی عادل شاہ ثانی کی تعریف کی ہے۔ پھر ان کی اگلی کتاب جو ہے گلدستہ عشق ہے۔ سید شمس اللہ قادری نے یہ لکھا ہے کہ یہ تیسری مثنوی ہے، لیکن گارسا دتاسی یہ کہتے ہیں کہ یہ عاشقانہ غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ نصرتی کا ایک قصائد کا مجموعہ اور ایک غزلیات کا دیوان بھی ہے۔ گل رانا کے مؤلف نے نصرتی کا معراج نامہ بھی دیکھا ہے۔ یہ بازمانہ محمد عادل شاہ لکھا گیا تھا۔ 131 شعر اس میں ہیں۔ بہر ایسی ہے جو فارسی اور ہندی میں مشترک ہے۔ ابراہیم زبیری نے نصرتی کے کلام کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کی مضمون آفرینی، زور طبع اور اوج تخیل کو خاقانی کے ہمپایا قرار دیا ہے۔ سر چارلس لوئل کا خیال ہے کہ یہ برہمن تھے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جب ہم علی عادل شاہ کے دور کے تخلیق کاروں کا ذکر کرتے ہیں، ان میں رستمی آتے ہیں، ان میں نصرتی آتے ہیں، پھر ایک اور تخلیق کار ہے جو ہاشمی کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے۔ تو اب ہم ہاشمی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سید میرا نام اور بیجاپور ان کا علاقہ تھا۔ ہاشمی تخلص کرتے تھے۔ سید میرا نام تھا ان کا۔ سید شاہ ہاشم علوی کے مرید تھے اور اسی مناسبت سے ہاشمی تخلص کرتے تھے۔ ہاشمی کے بارے میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ مادر زاد اندھے تھے، لیکن نہایت ذہین آدمی تھے۔ ہندی اشعار مزے سے کہتے تھے۔ اپنے مرشد کی فرمائش سے یوسف زلیخا نام کی ایک مثنوی دکنی زبان میں لکھی تھی، اور 1099 ہجری میں انہوں نے اس مثنوی کو مکمل کیا تھا۔ مذکورہ مثنوی میں 6000 سے زیادہ اشعار ہیں، اور دکنی ادبیات میں مذکورہ مثنوی کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ حکیم شمس اللہ قادری نے اپنی کتاب اردو قدیم میں لکھا ہے کہ ہاشمی نے اپنا دیوان بھی مرتب کیا تھا، جس میں قصائد و غزلیات کے علاوہ مرثیے اور قطعات اور رباعیات بھی تھے۔
یہ مجموعہ اس وقت نایاب ہے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں جس قدر غزلیات ہیں ان کا بیشتر حصہ ریختہ کے بجائے ریختی میں ہے۔ قدیم بھاشا کا رنگ ان کے کلام میں بہت زیادہ ہے، اکثر جگہ صنعت ایہام سے کام لیتے ہیں اور ہندی شاعری کی مطابعت میں عورت کا عشق مرد کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ ہاشمی نے حکیم شمس اللہ قادری کے مطابق 1109 ہجری میں انتقال کیا۔ تو اسی طرح یہ جو عادل شاہی دور ہے اس کے مزید جو تخلیق کار ہیں ان میں دولت ہے، ان میں شاہ ملک ہے، ان میں شاہ امین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم دولت کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک دکنی شاعر ہے۔ انہوں نے 1640 کے عیسوی کے لگ بھگ ایک قصہ موسوم بشاہ بہرام و بانو حسن تصنیف کیا تھا، جس میں بہرام گور اور ایک پری موسوم بانو حسن کے عشق کا ذکر کیا ہے، اور جو شعر ہے وہ دیو سپید میں بہرام گور کو جو عجیب واقعات پیش آئے تھے ان عجیب و غریب واقعات کو بھی اس میں تخلیق کیا ہے۔ پھر شاہ ملک ایک شاعر ہیں عادل شاہی دور کے، ان کا ذکر حکیم شمس اللہ قادری نے اپنی کتاب اردو قدیم میں کیا ہے۔ شاہ بیجاپور کے باشندے تھے اور علی عادل شاہ کے معاصر تھے، کنٹمپوریری تھے، ہم عصر تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ احکام صلاۃ کے نام سے دکنی زبان میں نظم کیا تھا، اور اس میں نماز اور فرائض اور احکام بیان کیے تھے۔ یہ رسالہ کسی فارسی کتاب کا ترجمہ معلوم پڑتا ہے اور 1077 ہجری کے لگ بھگ یہ تکمیل پایا تھا۔ پھر ان کے بعد شاہ امین کا ذکر آتا ہے، شیخ امین الدین آلہ کے نام سے یہ معروف ہیں۔ یہ بیجاپور کے رہنے والے تھے اور ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ شیخ امین الدین آلہ اور علی عادل شاہ ثانی کے زمانے کے یہ بزرگ تھے۔ 1085 ہجری میں شیخ امین الدین آلہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شیخ امین الدین آلہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے ایک نظم بھی حوالہ قلم کی تھی۔ ان کے مریدوں نے ان کے عرفان نے حقائق کو جمع کیا اور اس مجموعے کا نام جواہر الاسرار رکھا۔ شیخ امین الدین آلہ کی کتاب کا نام جو ان کے مریدوں نے یکجا کی تھی اس کا نام جواہر الاسرار رکھا۔ 2 رسالے ان سے منسوب ہیں، رسالہ قربیہ اور رسالہ وجودیہ۔ شیخ امین الدین آلہ ان کے نام سے 2 رسالے دیکھنے کو ملتے ہیں یا منسوب ہیں، یعنی ایک کتاب تو ان کی جواہر الاسرار ہے اور 2 رسالے ان کے نام سے معروف ہیں، رسالہ قربیہ اور رسالہ وجودیہ۔ دکن میں مرثیہ کی ابتدا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو مرثیہ نویسوں میں سب سے پہلے شیخ شجاع الدین نوری بیجاپوری تھے۔ یہ اکبری دور کے شاعر تھے، آگرے گئے اور ایک زمانے تک ابو الفضل اور فیضی کے ساتھ رہے۔ ان کے بعد اور بھی مشہور مرثیہ گو گزرے جن کا ذکر مختلف لکھنے والوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی کیا ہے اور دیگر جو ادبی مورخین ہیں انہوں نے بھی کیا ہے۔ بہرحال ہاشم علی برہان پوری قطب شاہی دور کے، کاظم علی رامپور اور سیوا نے روضۃ الشہداء اور قانون اسلام جیسی کتابیں لکھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں جن قدیم ہمیں سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے
ان میں قطب شاہی دور ہے اور پھر عادل شاہی دور ہے، یعنی گول کنڈے کے جو سلاطین ہیں وہ خود بھی تخلیق کار تھے اور تخلیق کاروں کی سرپرستی بھی کرتے تھے، اور پھر عادل شاہی دور کے جو فرما روا تھے، جو سلاطین تھے، ان میں بیشتر جو ہے وہ علم موسیقی کے ماہر تھے، تخلیق کے فن سے شغف رکھتے تھے، فن تعمیر سے ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی، انہوں نے نئے شہر بھی آباد کیے اور ہندوستان کے اطراف و جوانب سے تخلیق کاروں کو یکجا کیا، اپنے دربار سے منسلک کیا اور ان کی سرپرستی کی۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے عادل شاہی حکمرانوں کہ آخری فرمانروا علی عادل شاہ ثانی تک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جو ہے وہ دکنی زبان کی ترویج، دکنی زبان کے فروغ کے لیے کام برابر جاری رہا، اور یہ دکنی جو ہے یا دکنی جو ہے یہ آگے چل کر جو ہے اردو کے نام سے ہی موسوم ہوتی ہے۔